العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا إلا إبلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا. وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلہم الشیطان عنہا، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا. فأخرجہما مما کانا فی، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ. فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی ہدایت آئے. فمن تبع ھدای، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی. اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت ہم نے اس سے قبل آیات میں پڑھ لی تھی، اور وہ فضیلت علم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے علم کے طور پر آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر بھی برتری عطا فرمائی. اور اب دوسرا شرف جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور یہ سجدہ باقاعدہ سجدہ تھا جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف آداب بجا لانا مراد نہیں تھا. اور یہ سجدہ جو ہے اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا. یہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا. تو عبادت والا سجدہ اور ہے، وہ تو شروع سے ہی حرام تھا. عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تھا. آپ نے روک دیا اور سبب پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب شام گیا، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چیز سے منع کر دیا. لہذا ہماری امت میں جو سجدہ تعظیمی تھا اللہ رب العزت نے وہ بھی حرام کر دیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے ہی بعض درباری لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے مریدین ان کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ان کو شاباش دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے منع کر دیا تھا. علی کل حال جو ملائکہ ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں فرمایا کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم تو دیا تھا ملائکہ سے، تو ابلیس کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو الگ حکم دیا تھا اور اس کو ابلیس کو الگ سے حکم دیا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی، تکبر آ گیا تھا اندر.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم میں کہ ایسا شخص جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے جنت سے محروم ہو گیا تھا ابلیس. تو آج بھی اگر تکبر ہے کسی میں تو اسے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. تیسری فضیلت اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو عطا کی وہ کیا تھا کہ سجدہ کروا کر فرشتوں سے اللہ رب العزت نے جنت میں سکونت اختیار فرما دی. آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا. آدم اور حوا کو جب جنت میں ٹھہرایا تو کہا یہاں سے کھلا کھاؤ پیو جو چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ درخت کون سا تھا؟ بعد میں کہا گندم کا یا انگور کا یا انجیر کا، لیکن اس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے. کوئی بھی درخت ہوگا تو اللہ رب العزت نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ. یہاں سے ایک بڑا زبردست اصول وہ سامنے آتا ہے، اسے فقہی طور پر سد ذرائع کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب کسی چیز سے روکنا ہو تو اس طرف جانے والے رستوں سے بھی روک دینا چاہیے. ایک ہے کہ درخت سے پھل نہ کھاؤ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جس طرح زنا بہت برا رستہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، اور ساتھ ہی کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک ہے زنا کرنا، ایک ہے اس کے قریب جانا، تو قریب جانے سے بھی منع کر دیا. ایک ہے حرام چیز، ایک ہے مشتبہ چیزیں جن میں شبہ ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شبہات سے بھی بچ گیا ایسا انسان اصل ہے کہ جو اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو غلط رستے ہیں، ناجائز رستے ہیں، حرام رستے ہیں، وہ رستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے قریب تک ہی نہیں جانا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. لیکن شیطان جو ہے اس نے مختلف باتیں کر کے کہا کہ نہیں یہ تو شجرۃ الخلد ہے، یہ کھا لو گے تو تم اس میں ہمیشہ ہی رہو گے. اس طرح کی اس نے کہانیاں ڈال کر ہمارے ماں باپ کو اس سے پھسلا دیا. اور جب یہ ان سے تسامح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی بات نہ مان سکے تو اللہ رب العزت نے کہا پھر یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے تم آپس میں دشمن ہو. یہاں مفسرین نے دو اس کے معنی مراد لیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اور شیطان اور اس کے چیلے چانٹے تم آپس میں دشمن ہو، کیونکہ شیطان نے تمہارے ساتھ دشمنی رکھ کے تمہیں جنت سے نکال دیا. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، جیسا کہ آدم کے دو بیٹے بھی آپس میں لڑ پڑے تھے، اور آج بھی فتنہ فساد انسانوں کا آپس میں جاری ہے. بہرحال دونوں چیزیں یہاں سے مراد ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، لیکن یہاں بہت شفقت بھی اللہ رب العزت نے فرمائی. اور وہ کیا تھا کہ جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنا بھی سکھائی، الفاظ سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ کیسے اللہ رب العزت کو منایا جائے گا. تو یہاں سے ایک اور بات بھی، اصول بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بڑا بنایا ہوا ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی ایسی غلطی وغیرہ سرزد ہو جائے تو ان کو اچھا طریقہ بھی سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے. کوئی ملازم ہے یا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھی اور ماتحت ہے، تو اس کو اچھے راستے کی طرف رہنمائی بھی انسان کو کرنی چاہیے. ہر وقت غصے کے ساتھ فیصلے یہ درست نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے اور آدم نے وہ کلمات پڑھے، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا. وہ جو غلطی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے اس کو مٹا دیا. لیکن وہ جو اصول تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ، وہ اصول بہرحال برقرار رہا. اللہ رب العزت نے دنیا پر اتارا. دنیا پر اتارنے کے بعد ایک بڑی اہم بات اللہ رب العزت نے کہی جو ہمارے لیے قابل غور ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو ہدایت کا تعلق کسی عالم کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہدایت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے وہی ہدایت ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ، اولیاء وغیرہ وغیرہ وہ اپنی اپنی طرف سے جو کچھ باتیں بھی کرتے رہیں اس کے اندر ہدایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آدم علیہ السلام، ان کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جتنا جو سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو اللہ رب العزت نے ہدایت اتاری. ہدایت آسمان سے آتی اور وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں. لہذا ہدایت اللہ رب العزت نے کہا وہ میری طرف سے آئے گی، تو اسے جو قبول کرے گا نہ خوف ہے اور نہ غم ہے. ایک خوف کا لفظ اور ایک حزن کا لفظ. خوف آئندہ آنے والی کسی چیز سے ہوتا ہے، اور جو حزن ہے وہ پہلے سے جو انسان پر تکلیف آ چکی ہو اس پر ملال ہوتا ہے.
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میری ہدایت پر جو عمل کرے گا اسے نہ تو پہلے کوئی ڈر ہوگا اور نہ آئندہ کسی چیز کا اس کو ڈر ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا اور کوئی کسی طرح کی ان کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے، اللہ رب العزت کی ہدایت کو چھوڑ دیں گے، کسی اور کی ہدایت کو تلاش کریں گے، ایسے لوگ در حقیقت وہ ہیں جو کافر ہیں، اللہ کی ہدایت کا انکار کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے. تو اللہ رب العزت نے برملا کہا کہ ایسے لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم کے اندر جانے والے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے انسان کو رکھا جنت میں، لیکن پھر دنیا پر اتار دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں انسان کا آنا تھا. اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تم نے یہاں پر رہنا ہے. ہماری یہ پہلی زندگی اور آخری زندگی ہے. اصل انسان وہ جنت کا رہائشی ہے. دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو امتحان لینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے بھیجا ہے. لہذا انسان کو چاہیے وہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگا لے، بلکہ اس کا اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے. اگر یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو ایسا انسان اپنا جو ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہے جنت، اس سے خود ہی محروم ہو رہا ہے. اللہ رب العزت تو کسی پر کوئی جبر، کوئی ظلم نہیں کرتا. اس لیے انسان کو چاہیے اپنے حقیقی گھر کو پہچانے. حقیقی گھر جنت ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرے. تکبر کا رستہ اور حق بات کو ٹھکرانے کا رستہ جس طرح شیطان نے اختیار کیا تھا، یہ بالکل ذرہ برابر بھی انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے اسے دل و جان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. پھر ایسے لوگ انشاءاللہ دنیا میں چلتے پھرتے وہ جنتی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ ہیں. وگرنہ اگر وہ انکار کر دے تو پھر چلتے پھرتے لوگ اصحاب النار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.